لیکن نبی پاک کی ناراضگی دیکھیں، حضور کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور کا جلال دیکھیں، میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے۔ میرا دل کرتا ہے، یہ بخاری مسلم ہے، کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں، لکڑیاں کٹھی کر لوں۔ اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جل جائیں وہ، برباد ہو۔ اتنی ناراضگی، اتنی ناراضگی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اتنا سخت حکم۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر، تباہ ہو جائیں، جل جائیں وہ لوگ، اجڑ جائیں وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں۔ تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے، جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے، اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں، اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر۔ جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ۔ اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا، میں ایک ہی پڑھدا جی۔ تو میں نے کہا یہ بڑا تو نے کمال کر دیا سچ بول کے، یہ بڑا کمال کر دیا ہے۔ او خدا کے بندے سمجھو اتنا جلال رسول پاک کا، فرمایا میرا دل کرتا ہے جلا دو اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ میرے بھائی، میرے محبوب ناراض ہوئے، جلال فرمایا جن چیزوں سے۔ ایک تو بحث نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں، کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں، کبھی تقدیر کے مسائل پہ جھگڑا نہ کریں، اور میرے عزیز حدود اللہ کے معاملے میں کبھی اپنی رائے پیش نہ کریں، اور کبھی بھی میرے عزیز شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے قائم نہ کریں، اور دین کی کبھی کسی حد کو نہ توڑیں، حضور ناراض ہو جائیں گے۔ اور کبھی بھی جتنے مرضی بھی جدید ہو جائیں، جتنے مرضی بھی جدید ہو جائیں، کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو، کسی تہوار کو، کسی تقریب کو نہ اپنائیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پہ جلال فرماتے ہیں تو ہمارا جمعہ کس کھاتے میں ہے؟ محبوب نے جلال فرمایا، غصہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے پر غور کیا کریں، اپنے معاملات کو ٹٹولتے رہا کریں۔ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری زندگی سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک اگر کچھ سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر حضور ہی ہم سے ناراض ہو گئے، اگر نبی پاک ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو گئے تو دوسرا تو سہارا ہی کوئی نہیں، کدھر جائیں گے، کس کا منہ تکیں گے؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور محبوب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے والے کام کریں، ناراضگی والے کام نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو ڈھونڈیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میرے محبوب پاک کو تکلیف ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم عمل کی توفیق دے، ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے اقترب الناس حساب، فرمایا لوگ حساب کا وقت وہم، اور وہ ابھی غفلت منہ پھیرے۔ وقت حساب دیں جو نعمت کی بھاری استعمال کی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جواب میں کتنا ادا کی، جواب میں عبادت، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد مزاج کے تشک، جذبات کے، یہ وقت قریب آ گیا لیکن لوگ اس طرف متوجہ نہیں۔ غفلت اس کا لغوی معنی تو چھپانا ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں کسی چیز کو نظر انداز کرنا، اعراض کرنا، چیز کی پرواہ نہ کرنا، اس کو غفلت۔ اصل بنیادی طور پر جو غفلت ہے نا، غفلت یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک اور ایسی بیماری ہے بے حس کر، اس کے اندر سے احساس ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ غافل یعنی پرواہ نہیں، لاپرواہی کر تو کہتے ہیں یہ غافل۔ گاڑی چلا رہا ہے ایک آدمی، صرف 3 منٹ کے لیے اگر وہ غافل، سفر اس کا 15-16 گھنٹے سمجھ لیں، مثال دے، صرف 3 منٹ کے لیے اگر وہ گاڑی سے غافل ہو جائے اور سامنے توجہ نہ رکھے، گاڑی کے شیشے نہ دیکھنے والی ٹریفک کا لحاظ نہ، کتنا بڑا نقصان ہو۔ اس نے کہا جناب 16 گھنٹے، تو یہ 3 منٹ کی غفلت بعض اوقات بھر کا پچھتاوا بن عمر بھر۔ بعض چیزیں ایسی ان کو لوگ معمولی سمجھیں، وہ بڑی مہلک، سخت ترین بعض اوقات نقصان کر جاتی ہیں۔ ہلکی سی نیند آ گئی آپ کو گاڑی چلاتے ہیں، مختصر سی، وہ اتنا بڑا نقصان کر جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل غافل، ان کی ساری زندگی غفلت میں گزر، توجہ ہی نہیں، سمجھدار ہیں، معاملہ فہم، چیزوں کی اچھائی برائی سے آگاہ ہیں، وقت کے تقاضوں کو سمجھتے، حالات کس طرح خراب ہوئے یہ بھی انہیں پتا ہے اور ٹھیک کیسے ہوں گے اس بابت بھی جانتے ہیں، لیکن کام شروع نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ غافل۔ خواتین ایک لفظ بولتی ہیں گھروں میں اکثر، اماں بھی بولتی ہے، بیوی، گھر کی بہت ساری خواتین ایک لفظ اکثر وہ کہتی ہیں کہ آپ توجہ نہیں کر رہے،
آپ کی توجہ کی ضرورت، یعنی فلاں معاملہ الجھا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو توجہ کرنے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت۔ یہ جو توجہ نہیں نہ ہوتی اسی کو غفلت۔ جب انسان کسی چیز کے بارے میں پورا غور نہیں کر رہا ہوتا، کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا ہوتا، تو اسی کو غفلت کہا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں میں اور آپ اپنی ساری زندگی کے پیچھے جائزہ لیں، غور کریں کہ زندگی میں جتنے ہم نے مالی، علمی، روحانی نقصان کی، اس میں نہ تو ہمارا ارادہ برا تھا، نہ ہم کسی وجہ سے غائب تھے، موجود بھی تھے اس جگہ، ارادہ بھی ٹھیک تھا، اور مزاج کے لحاظ سے بد اخلاق بھی نہیں تھے، بددیانت بھی نہیں تھے، برے بھی نہیں تھے، پھر بھی کامیابی اس لیے نہیں کہ ہمارا ارادہ بھی ٹھیک تھا، پروگرام بھی ٹھیک تھا، ارادہ بھی دیانتداری کا تھا، لیکن کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم نے کام توجہ سے نہیں کیا، ہم نے اس کو غفلت سے کی۔ بہت سارے نقصان ہیں، صرف ایک وجہ تھی کہ غور نہیں، نقصان ہو جاتا۔ سارا سال ایک آدمی توجہ نہیں دیتا، غور نہیں، لیکن امتحان قریب آ گئے، پیپر دینے کا ٹائم آ گیا، وہ بڑا پریشان ہے، وہ اسے نہیں آ رہی، نہیں لگ رہا، الجھا ہوا ہے۔ تو اب بڑا پریشان ہونے والے طالب علم سے کہا جائے گا کہ اگر پورا سال تو نے توجہ دی ہو تو پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک آدمی ہے، اکاؤنٹ کا کام کرتا ہے، کہیں کھاتے بناتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، تو پورے سال کے کھاتے نہیں تیار کیے، حالانکہ روز ہی 2 منٹ لگتے، جو آیا تھا اس کو جمع کر لیتا، تو گیا تھا اس کو نفی کر لیتا، تو حساب کتاب ٹھیک کر لیتا، ہر روز لگنے تھے، لیکن اس نے توجہ کیا، پورے سال کا ڈیٹا جمع ہو گیا۔ اب جناب وہ جس دفتر میں کام کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں سارا حساب دو، کہتا میں 2 دن دو، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، آپ تھوڑا معاملات کو ٹھیک کریں، کہتا ہے مجھے 1 دن، مجھے 4 گھنٹے۔ مسئلہ کیا ہے کہ سارا سال غافل رہا۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جن دنوں حساب دینا ہوتا ہے ان دنوں ساری رات لوگ سوتے نہیں، اس کا بھی نقصان ہو، اس لیے کہ جب بے چین ہو کے کام کرتا ہے تو چیز یاد کرنے والی ہے وہ یاد ہی نہیں آتی، جو لکھنے والی ہے وہ صحیح طور پر لکھی کیوں کہ شروع میں غافل۔ اگر غفلت نہ کریں، سارا سال ڈیوٹی کریں، سارا سال کام کریں، سارا سال توجہ کریں، اچھا بیکار سی میں لگے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں، اصل کام رہ جائے گا۔ تو غفلت بڑا نقصان کرتی۔ غفلت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں سستی ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے جب آپ کا عبادت میں دل نہ، تو آپ سمجھ لیں آپ غافل ہو۔ جب آپ پر بوجھ بنے نا، معاذ اللہ مسجد میں جانا، نماز پر تلاوت کرنا، عبادت کا مشکل، سمجھ لیں کہ غفلت ہے۔ ہر کام میں چستی ہے، میں سفر میں، کپڑے خرید میں، سیر میں، کیا وجہ ہے؟ عبادت میں سستی ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اور اس کی روح غافل ہو چکی۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ منافق کی نماز کہ بندہ بیٹھا رہے اور جب دیکھے کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، بیٹھا ہے، فرمایا یہ مومن کی نماز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ منافق بیٹھا رہا ہے اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا ہے، تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے، جس طرح کے مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے، اس طرح جلد نماز پڑھ لی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے پر اپنی نماز میں اپنے رب کو ذرا بھی یاد نہیں۔ یہ منافقوں جیسی نماز، بیٹھا ہے غافل، اٹھتا ہی نہیں، یہ کوئی نماز ہے؟ جلدی سے اٹھا ہے آخر میں کہ اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا جاؤں۔ اور یہ میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دیکھ لے ہیں۔ وہ ایک نا رنگیلا بادشاہ گزرا ہے دلی، اس کا نام تھا، ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت۔ لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا، تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور۔ انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گئے، کہنے لگا دلی تو یہاں تک آ گئے ہیں، بدایوں احمد آباد آ گئے۔ انہوں نے کہا وہ بالکل شہر میں داخل ہو، کہنے لگا انہوں نے کہا پھر دلی آ گئے، کہنے لگا باندھو سماد اور بھاگو۔ وہ بھائی کچھ لوگوں کا دلی ساری زندگی کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، آپ ٹینشن ہی نہ۔ یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرے۔ عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہو۔ دوسرا، جب انسان غافل ہو جاتا ہے پھر کبیرہ گناہوں، جب لوگ کے گناہوں تو غفلت، ایک غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا، جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے یا مدرسے میں پڑھتے تو ایک چھٹی کر لیتے تھے اسکول سے تو ایک اور کرنے روٹین خراب ہو گئی نا، ایک اور کرنے۔ جب کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے پھر ایک اور، معاذ اللہ ایک اور چھوڑ۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ مسائل میں الجھ کیوں جاتے ہیں؟ ایک جھوٹ بولتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ اور بول، اس کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ، پھر وہ مزاج ہی جھوٹ کا ہو جاتا ہے، پھر سچ کی عادت ہی نہیں رہتی۔ ایسے غافل ہوئے، سچ سے ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بددیانتی رہ گئی، ہر وقت
اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا۔ تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ بند باندھتا ہے، بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کر۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے دریا کے بند میں جو شگاف پڑ تو پھر بڑا ہو جائے، پھر بڑا ہو جائے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یہ پہاڑ ہے ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن۔ فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی، ابھی میں نے اڑا دینی، اس کے لیے گناہ کوئی جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ غفلت کی وجہ سے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب۔ تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جائے۔ جب آپ غافل ہو، میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے کوتاہی کر، آج آپ سے شیئر کروں، میں نے کسی کو گالی دے، کہیں کونے میں سائڈ پہ بات سن لی، تو میں نے دن ٹائم نوٹ کر لی، میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین، پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کر، اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بعد میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ، اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی، وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاء، وہ زبان ہو۔ تو یاد رکھیں بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، کیا پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم، پھر جرم، پھر گناہ پہ گناہ، پھر خطا پہ ایک چھوڑی دو چار چھوڑ کیا رہ جائے، پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے، فرمایا اے لوگو تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں، جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے، فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں، ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبی، آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ساری امت کے گناہ بخش، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا، اللہ سب کے گناہ معاف کر دے، لیکن فرمایا کچھ بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا، پردہ پوش، لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا۔ یہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسے کہانیاں سناتے ہیں جی ہم جب جوان ہوتی کیا، تم نے کیا کر، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی، وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا، اس نے تو خود سزا طلب کی ہے، سزا مانگی ہے اس نے۔ تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت، بتاؤں گا آپ کو، جو لوگ غافل ہو وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول، بیکار کاموں میں، مجھے لگتا ہے بڑا خوبصورت نہیں سے بڑا، لیکن اس نے اپنا کیریئر تباہ ہے، سارا مستقبل داؤ پہ لگا لیا، یہ غیر ضروری کاموں کے اندر مشغول ہو گیا ہے، غیر ضروری اور بیکار کام۔ سیانے بیانے بندے لطیفے سناتے، سمجھدار لوگ وہ ایسی بازاری گفتگو کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت سے بالکل میچ نہیں ہوتی، سارا روز دیکھ رہے ہیں، سارا دن وقت ضائع کر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش گوئی، گندی گفتگو، اور فرمایا لا حاصل بکواس، بیکار گفتگو، فرمایا یہ دونوں باتیں نفاق کی، جو فحش گفتگو کرے اور لا حاصل بےہودہ گفتگو، یہ منافقت کی علامتیں، بیکار کاموں میں الجھ گیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ کو تو چنیدہ کام کرنے چاہیے تھے، خاص کام کرنے چاہیے، زندگی قیمتی بڑی ہے، آپ کو تو بہت زیادہ اسے اہمیت دینی چاہیے تھی، لیکن ہم پتہ نہیں کہاں الجھ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بہت ساری روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں بڑا پریشان کر دیتے، یار یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اس سے ہم کس طرح کر کے، یہ روایت موجود ہے، ایک شخص کا نا انتقال ہو گیا، دوسرے شخص نے اس کے بارے میں کہا جنتی، لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنتی آدمی ہے، ساری بہت ہو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے، نے کیا فرمایا تو اس طرح کا دعویٰ نہ کر
شاید اس نے زندگی میں لا حاصل کو بیکار بات کی. کیا مطلب؟ فرما رہے ہیں یہ لا حاصل و بیکار باتیں کرنے والے لوگ. آپ دیکھ لیں نوجوان بیٹھے ہیں ٹھٹھا کر رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. آپ دل لگی کریں منع نہیں، لیکن آپ نے اسے ہی منشور حیات بنا لیا، اسی کو زندگی بنا لیا، سارا وقت اسی پہ خرچ کر دیا ہے. فرمایا تو اسے جنتی نہ کہہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں لا حاصل اور بیکار گفتگو کی ہو. تو میرے دوست غفلت یہ چار چیزیں انسان کے اندر لے آتی ہے. اپنے آپ کو بچائیں. غفلت پیدا کیسے ہوتی؟ سب سے پہلے یاد رکھیں غفلت میں پیدا ہوتی ہے جو اپنے جاہل آباء و اجداد پر فخر، جو برادریوں پہ فخر کر، جو قبیلوں پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی بلا ہے، ہم تو کوئی چیز ہیں. کیوں ابو جہل غافل رہا؟ کہتا میں چاہوں علاقے کا غافل رہا ساری. بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے مالدار، یہ لوگ نہیں قبول کرتے دین. کیوں غافل رہتے ہیں؟ ان کے گرد مال و دولت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کسی زمانے میں بھی کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو نرم نہیں ہونے دے، غافل رہ جاتے ہیں. تو جو اپنے آباء و اجداد پر، برادریوں پر، قبیلوں پر ناجائز فخر کرے، کبھی تو تعارف کے لیے ہوتے، وہ زندگی بھر غافل رہتا. دوسرا جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں نا، آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا؟ جو لوگ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. نفس تو بچے کی طرح ہے، ایک بات مانیں گے دوسری کہے گا، دوسری مانیں گے وہ تیسری کہے گا. نفس کی پیروی نہیں کرنی، رسول خدا کی پیروی کرنی، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، قرآن و سنت کی پیروی. نفس کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ رسول کے پیچھے چلنا. تو یاد رکھیے گا یہ خواہشات نفس بھی انسان کو بہت زیادہ غافل کر دیتی ہیں. ایک اور چیز بندے کو بڑا غافل کر، جو دنیا میں انہماک ہے نا، آپ دنیا کمائیں، مال و دولت جمع کریں، منع نہیں، جائز مال جمع کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی کچھ جمع کرتا ہے تو منع نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا مال اللہ کے راستے میں نہ چاہتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلیں، تم چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑو. ترکہ اپنے بچوں کچھ نہ کچھ چھوڑنا، جمع کرنا منع نہیں، بلکہ سورہ یوسف آپ پڑھیں تو حضرت یوسف نے مصر میں کیا تھا. باقی لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کر لیا. تو وہ جمع کرنے سے ہی فائدہ ہوا تھا، جمع کرنا منع، اس سے دل لگا لینا منع ہے. لوگوں کا نا پیسوں سے دل لگ جاتا ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کچھ خاص دوستوں کو جانتا ہوں، 2-4 میرے کلاس فیلو ہیں اور ان سے بڑا پیار کا تعلق ہے. تو ان کے سامنے بھی اکثر میں کہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں تو تمہاری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر پیسے نہ تو تم بیمار سے تمہاری صحت ٹھیک. یعنی کچھ دوست ایسے ہیں ان سے کبھی ملاقات ہو تو نہ پوچھے نا کیا حال ہے تو وہ شکر بڑا انوکھا ادا کرتے، کہتے شکر ہے جی اللہ جیڑے حال چلا، اے شکر ہے صحیح درجہ، اے شکر ہے جی اللہ. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں میں بڑا اوکھا پر شکر ہے. بھئی یہ کوئی شکر ہے؟ شکر تو آپ کے وجود سے ظاہر ہو کہ الحمدللہ شکر ہے، بڑا دیکھو نا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. تو آپ کا رواں شکر ادا کریں نا، مزہ لینا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ بس شکر ہے جی اللہ جڑے حال چ رہے، یہ کون سا شکر؟ یہ تو ناشکری ہے. تو ان سے کبھی کبھی پوچھے نا جی کیا حال ہے تو کہتے بس دعا کرو. اے جدوں دے مہینہ چڑھے ہے نا دکان تے گاہک بھی کوئی نہیں چڑھا، دعا کرو، بڑے پریشان، بڑی حالت خراب. تو میں کہ بات نہیں، تھوڑا صبر کر، جن دنوں روز دکان پہ گاہک چڑھ تب تو نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی شکر کا طریقہ بتائیں. تو پریشان ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت کی محبت ہے. دولت سے عشق نہیں کرنا، عشق تو اللہ رسول سے کرنا ہے، دولت سے پیار نہیں کرنا. وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. فرماتے کشتی دریا میں رہے تو تیرتی رہتی، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. فرماتے ہیں دولت جیب میں رہے تو دل میں آ جائے تو ڈبو دیتی. اس سے دل میں نہیں رکھنا، جیب میں رکھو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے پیار کرنا، اس سے دل لگا لے. اللہ نے کہا ہے نا قرآن مجید، فرمایا لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تم کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے لیکن پیسے جمع، مرتے دم تک مال اکٹھا کیا، مرتے دم تک. حضور فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا تیرے صرف 3 مال ہے، ایک جو تو نے کھا لیا، ایک جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، تیسرا جو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، باقی تو وارثوں کا ہے. ہتھی بکی مٹی پاندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، تو
पाप नहीं तेरे कर दे। अब बता ना किधर है वो, तू जुर्म करता रहा। तो भाई याद रखना, माल का प्यार गाफिल कर देता है। और मिशकात में हदीस है, इसको कभी आप लिख लें तो बड़ा मजा दे। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स भी दुनिया से प्यार कर वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचे। जो भी कभी कभी ना एक बात देखो, मैं उसका बड़ा मजा लेता। हजरत मौला अली शेर, यानी हजरत अली शेर खुदा का नाम लें तो दिल में जज्बा पैदा होता है। सुनाओ अपने किस्से खैबर और खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकला। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना बड़ा आदमी उम्र गुजारी, बड़े दाना थे, अपनी दानाई लोग इल्म सिखाने में, अपनी दानाई उन्होंने मार के फतह कर, अपनी दानाई समझदार थे, दानात, अपनी दानाई उन्होंने मुमलिकत इस्लामिया को तरक्की देने में लगाई। कमाल है ना, कमाल। बड़े दाना थे, पैसे कमाने के भी सारे तरीके के लिए अपनी दानाई इस काम पे। जब अमीर मोमिनीन थे तो की जामे मस्जिद के बाहर अपनी जीरा लेके फरमाने लगे कोई मेरी जीरा खरीद। अब ना मेरी तामुद हो गई है कि पेवंद लगने की भी जगह तो ये ज्यादा पुरानी ना होती तो नहीं बेचनी। मेरा दिल करता है कुर्बान जाऊं इस अदा पर कि क्या शान बेनियाजी है कि इस तरफ तो हमारे सारे दुख ही पैसों से वाबस्ता है, पैसे को नहीं, पैसे सारी तकलीफें ही इससे वाबस्ता है, सारी आजमाइशें। और ये वो लोग थे जिन्हें सारा हुनर आता था, लेकिन वो हुनर इन्होंने रब रसूल को राजी करने में